کی اہمیت کو صحابہ کے سامنے اجاگر کیا ہے، اور جس طرح احادیث مبارکہ میں ملتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کریم ایک بہت عظیم مہینہ ہے، اور یہ اپنے ساتھ رفعتیں، برکتیں اور بڑی عظمتیں لے کے آتا ہے۔ اور حضور کے احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں گزاریں، اور اس مہینے میں ایک سیکنڈ بھی غفلت سے کام نہ لیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ تقرب اللہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش رہیں۔ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں کریم آقا نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، یعنی کہ اس سے مراد شب قدر کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اور اللہ نے اس رات کے قیام، یعنی اس سے مراد تراویح ہے، یعنی کہ جو تراویح مسلمان جس کا اہتمام کرتے ہیں، اس رات کے قیام تراویح کو ثواب کی چیز بنائے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کرے، یعنی کہ اس مہینے میں کوئی بندہ اگر کوئی نفلی عبادت بھی کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نفلی عبادت کا جو ثواب ہے اس کو فرض کے برابر عطا کرتا ہے۔ اور پھر میرے کریم آقا نے فرمایا، اور اس مہینے میں جو شخص فرائض کی ادائیگی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر اس کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اور یہ مہینہ کیا ہے؟ یہ مہینہ حضور نے فرمایا صبر کا مہینہ ہے، اور جو بندہ اس مہینے میں صبر کرتا ہے، اب دیکھیں نا، بندہ پیاس کو برداشت کرتا ہے، بھوک کو برداشت کرتا ہے، پھر سارا دن بہت سارے حلال کاموں سے رکا رہتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں جو بندہ اس مہینے میں صبر کرتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت عطا کرتا ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اب یہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے دوستو، آج کل آپ دیکھتے ہیں ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، اور لوگوں کے کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکے ہیں۔ بہت سارے مزدور اور بہت سارے بیچارے دیہڑی دار طبقے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے سڑکوں پہ آ گئے ہیں۔ وہ آج کل آپ کے گھروں میں آتے ہیں پیسے مانگنے کے لیے، راشن مانگنے کے لیے، تو زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کی آپ لوگ مدد کریں۔ اور خدا را اگر ہم اپنے گھروں میں کوئی ایسا اہتمام کرتے ہیں، کبھی کھانا زیادہ بنا لیتے ہیں، مختلف قسم کے جوسز بناتے ہیں اور بہت سارا کام کرتے ہیں، اگر ہم افطاری میں یہ کام تھوڑا کم کر دیں، جہاں پہ ہم 10 لوگوں کا کھانا بناتے ہیں، کھانے والے ہم 5 یا 6 ہوتے ہیں، وہاں پہ ہم 5-6 کا ہی بنائیں، باقی جو 4 لوگوں کا کھانا ہے وہ کسی غریب میں بانٹ دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے اور موقع ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جب رزق بڑھا دیا جاتا ہے تو پھر دینے سے اور بڑھتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ رمضان آ گیا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اس حدیث مبارکہ پر عمل کر کے اپنے مقدر میں جنت کر سکتے ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتا ہے جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کی معافی ہے، یعنی کہ اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ اس نے اس کے بندے کو کھانا کھلایا ہے۔ پھر فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے، روزہ افطار کروانے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگ سے بھی نجات عطا کرتا ہے، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو بھی ثواب عطا کرتا ہے، یعنی کہ جتنا ثواب روزہ دار کو روزہ رکھنے کا ہوتا ہے اتنا ثواب مصطفیٰ کا رب جو ہے اس شخص کو بھی دیتا ہے جو روزہ افطار کرواتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جتنا ثواب روزہ دار کو ملے گا اتنا ثواب ہی روزہ افطار کروانے والے کو بھی ملے گا۔ پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنا وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ اب دیکھیں یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور صحابہ نے یہ بات کہی کہ ظاہر ہے ہر بندہ اتنا امیر تو نہیں ہوتا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جس کے پاس اتنی وسعت ہی نہ ہو، اتنا مال ہی نہ ہو، یعنی کہ اس کے پاس اتنی طاقت، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اس سوال پر جواب کیا دیا؟ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کھجور اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو کھلا دے گا جس سے وہ روزہ افطار کرے گا، یا ایک گھونٹ پانی کا پلا دے گا، تو مصطفیٰ کا رب اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا درمیانی جو حصہ ہے وہ مغفرت ہے، اس کا جو آخری حصہ ہے وہ آگ سے نجات ہے۔ تو دیکھیں نا اب کس قدر یہ خوبصورت مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر صرف اور صرف برکتیں ہی رکھی ہیں۔ پھر فرمایا جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، یعنی کہ جیسے ہمارے پاس لوگ کام کرتے ہیں ہم ان سے بہت کام لیتے ہیں، لیکن کوئی شخص ایسا ہے
جو اس لیے کام نہیں لیتا کہ حضور کی حدیث کو سن لیتا ہے، اب اپنے ملازم سے کم کام کرواتا ہے، یا اس کے انڈر جو لوگ کام کرتے ہیں، جو عملہ ہے اس سے کم کام لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے بھی روزہ رکھا ہے، یہ بھی روزے سے ہے، تو حضور نے فرمایا یہ جو اس کے دل میں اس کے لیے ایک درد پیدا ہوتا ہے، اور جس کے لیے اس کے دل میں ایک جو احساس آتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے، جو شخص اس مہینے میں کسی غلام کے بوجھ کو کم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی آگ سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے مغفرت اس کی فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا حضور نے اور 4 چیزیں ایسی ہیں جس کی اس مہینے میں بہت زیادہ کثرت کی جائے، جن میں 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے کہ بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی 2 چیزیں ہیں جس میں حضور نے فرمایا جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ پہلی چیز کلمہ طیبہ ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ استغفار کی کثرت ہے، یعنی کہ جہاں پہ کلمہ طیبہ کا ورد کرو وہاں پہ استغفار کی کثرت کرو۔ پھر حضور نے فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں، ان میں سے ایک کون سی ہے؟ وہ ہے جنت کی طلب، یعنی کہ جنت کی طلب کرو، رحمت کا در کھلا ہے، چھما چھم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت حضور کی امت پہ برس رہی ہے۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے، بڑا متبرک مہینہ ہے، بڑا رفتوں والا مہینہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، مولا کہ ہمارے مقدر میں جنت کر دو۔ اور پھر حضور نے فرمایا پھر اللہ سے آگ سے پناہ بھی مانگو، جس طرح حضور خود بھی فرماتے تھے، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ مولا ہمیں آگ سے نجات عطا کر۔ پھر حضور نے فرمایا پھر جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی پلانے کے صدقے سے قیامت کے دن میرے حوضے کوثر سے اس شخص کو پانی پلائے گا، اور وہ جو حوضے کوثر سے پانی پیے گا اس کی برکت یہ ہوگی کہ جنت میں جانے تک اس کو کوئی پیاس نہیں لگے گی۔ تو دوستو اب یہ دیکھیں کہ سارے کا سارا حضور کا اگر خطبہ ہم سنیں اور اس پہ عمل کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس خطبے کو بار بار پڑھنا چاہیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے ہی کس طرح رمضان کی تیاری کے متعلق لوگوں کو جو ہے آگاہ کیا ہے، اور کس طرح لوگوں کو بتایا اور اس کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ سب لوگ رمضان کی تیاری کرو، اور پھر اس کی جو برکتیں ہیں، اس میں جو عظمتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمتیں اللہ کی جو چھما چھم برس رہی ہیں، حضور اس کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیں نوافل ہیں تو فرض کے برابر ثواب مل رہا ہے، فرض ہے تو ثواب کو 70 گنا کر دیا جاتا ہے، ایک گھونٹ پانی کا پلایا جائے تو اللہ اس سے بخشش کرتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ اس کو اس کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ تو کتنی برکتیں اس مہینے میں، ہمیں زیادہ سے زیادہ چاہیے اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت اور رحمت سمجھتے ہوئے اس کو اللہ کی یاد میں گزارے۔ اور ایک میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر اس مہینے میں کسی قسم کی کوئی غفلت نہ کریں، فلمیں نہ دیکھیں، ڈرامے نہ دیکھیں، اپنے وقت کو زیادہ سو کے نہ گزاریں، اپنا ٹائم کل کرنا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ اگر آپ نے اپنا وقت گزارنا ہے تو قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں، نوافل پڑھیں، نماز تراویح پڑھیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے نامہ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے بھر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔